الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ جی آج انشاءاللہ اصول فقہ کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اصول فقہ کا مقصد یا اصول فقہ کا استعمال کس طرح کیا جائے گا، کہاں پہ کیا جائے گا۔ تو پہلے تو مقصد سمجھ لیں۔ اصول فقہ کا مقصد ہوتا ہے قرآن و حدیث یا اجماع میں موجود دلیلوں کے ذریعے مسائل کا استخراج کرنا، مسائل کا استنباط کرنا، مسائل کو ترتیب دینا۔ اس مقصد سے ہی ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اصول فقہ کا حقیقت میں استعمال یہ مجتہدین کا کام ہے، مفتیان کرام کا کام ہے، دارالافتاء کی خدمات جو شخصیات ادا کرتی ہیں یہ ان کا کام ہے۔ ہمارے یہاں درس نظامی میں اصول فقہ بالکل پڑھایا جاتا ہے، تو ظاہر ہے درس نظامی پڑھنے کے بعد ہی مختلف افراد جو ہوتے ہیں باصلاحیت افراد وہ افتاء کی طرف جاتے ہیں، اور افتاء میں جا کے پھر انہوں نے اس فن کو باقاعدہ استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کا استعمال جو ہے وہ مسائل کے استخراج کے لیے ہی ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے طلبہ کو پریکٹس کروانا چاہتے ہیں، ان کو صحیح طریقے سے اصول فقہ میں مہارت پیدا کرنا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی طریقہ کہ ہم ان کو استنباط و استخراج سکھائیں۔ اگرچہ ان کو یہ بات ہم کلیئر کر دیں، باور کرا دیں کہ آپ کا جو استنباط ہے یا آپ کا جو استخراج ہے وہ صرف انطباق کے لیے ہے، تاکہ آپ ان اصولوں کو سمجھ سکیں، ان اصولوں کا استعمال سمجھ سکیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی مفتی بننے جا رہے ہیں، اس اصول فقہ کے پڑھنے سے آپ کو افتاء کی صلاحیت پیدا ہو رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو عرصہ دراز تک مشق کرنی پڑے گی، کسی اچھے مستند مفتی کے سامنے زانوی تلمذ دراز کر کے، اور پھر جب وہ آپ سے مطمئن ہوں گے تو پھر وہ افتاء کی کوئی صورت بنے گی۔ لیکن یہ کہ یہ ایک فن ہے، اس فن کو سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے ہمیں استخراج و استنباط کی طرف طلبہ کو لازمی لے کے جانا چاہیے، ورنہ یہ فن جو ہے یہ اپنی رونق نہیں پیش کر پاتا، اور طلبہ جو ہے وہ صرف رٹے رٹائے مسائل، رٹے رٹائے دلائل اور رٹے رٹائے استنباط و استخراج تک ہی محدود رہتے ہیں۔ انہیں بارہا یہ بھی نہیں سمجھ آ پاتا کہ اس فن کا بنیادی مقصد کیا ہے، اس فن کو ہم نے استعمال کس طرح کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سیکھنے کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔